خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ اور اے خداوند تیری مہربانی کو ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح دیکھا کہ تو نے اے خداوند ہمیں ابدی زندگی میں داخل کیا، ہمیں نجات بخش دی، اور بخش دے کہ ہم تیری اس مہربانی کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں تیری شکر گزاری کرنے والے ہوں، مسیح یسوع کے وسیلے سے۔ کاشفہ، آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے ہمارے پاسبان نے چرچ میں جو گناہ کے مسئلے کے حوالے سے بتایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلام سناتے ہوئے بہت اہم ہے لوگوں کو بتانا اور اس کو سکھانا۔ جی الیاسف، اور واقعی میں اس کلام کے حصے نے میری بھی بھوک اور پیاس کو بہت زیادہ بڑھا دیا، کیونکہ میں بھی سیکھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کلام دوسروں تک پہنچائیں تو گناہ کے اس مسئلے کو خداوند نے کس طرح حل کیا، وہ ہم سیکھیں کہ ہم انہیں کس طریقے سے خداوند کے کلام کے ذریعے بتا سکیں، پیش کر سکیں۔ کاشفہ، اس بات کو سیکھنے کے لیے میرے خیال میں پہلی جو کلام کا حوالہ میرے سامنے آتا ہے وہ ہے دوسرا تیموتھیوس، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت، اور میں یہ ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اور اس میں ہے: جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر نازل ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جو فضل ہماری زندگی پر نازل ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس سے ہمیں نجات حاصل ملی، اور خدا کا اس مسئلے کا حل جو انسان کا تھا، اس کا حل یہی ہے کہ خدا نے ہمیں نجات بخش دی ہے، اور اس مسئلے کو جو ہے وہ ہمارے لیے پورا کیا ہے، دور کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ اس مسئلے کا حل خداوند نے آدم اور حوا نے جس وقت خداوند یسوع مسیح کی خداوند خدا کی نافرمانی کی تھی، اسی وقت اس مسئلے کا حل پیش کر دیا تھا۔ اور میرے ساتھ آپ نکالیں پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت، اور میں چاہوں گا کہ یہ آیت اگر آپ ہمارے لیے پڑھیں۔ جی، پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت: اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ الیاسف، ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں کہ بنائے عالم سے، بلکہ جس وقت کلام ابتدا ہی سے ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ابلیس کی شکست ہوگی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی کے متعلق جو ہے وہ پہلی پیشن گوئی ہے جو کلام مقدس میں کی گئی تھی۔ بالکل، یہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی پیشن گوئی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، اور بنی نوع انسان کی امید جو تھی وہ آدم کی نسل پہ نہیں تھی، اس لیے کہ آدم کی نسل نہ تو گناہ، نہ ہی موت، نہ ہی ابلیس کے مسئلے کا حل پیش کر سکتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم کی نسل خدا کی اس قوت سے قاصر تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نجات عورت کی نسل سے ہی پائی جانی تھی، اس لیے کہ خدا کی وہ قوت مریم پر آ کر ٹھہری، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت، اور مہربانی کر کے آپ یہ پڑھیں۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اور 35ویں آیت: اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ الیاسف، اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم خداوند کا کلام کسی سے پیش کرتے ہیں، کسی کو سناتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کی الوہیت اور خداوند کی بشریت کے متعلق انہیں ضرور بتائیں۔ اور اس کے حوالے سے میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتی ہوں، جو کہ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور 21 سے 23ویں آیت تک میں آپ کے ساتھ ضرور اس حوالے کو پڑھوں گی۔ یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ جی ضرور۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ کاشفہ، خداوند نے جب انسان کے گناہ کے مسئلے کا حل بتایا تو آپ کو پتا ہے وہ کون تھا؟ وہ خداوند یسوع مسیح تھے۔ اس لیے جب ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں اور خداوند کے اس انسان کے گناہ کے مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کی الوہیت اور بشریت کو ظاہر کرنا اور بیان کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کے معنی بتانا بہت اہم ہے۔ جیسے ہم حوالے میں پڑھتے ہیں، وہاں لکھا تھا کہ وہ گناہ سے چھڑانے والا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. یہ واضح طور پر خدا یسوع مسیح کی الوہیت کو جو ہے یہاں پر ظاہر کرتی ہے. بالکل. اور یہاں پر الیاس میں یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 700 سال قبل خدا نے یسایہ نبی کی معرفت خداوند یسوع مسیح کے متعلق بھی یہ بتایا تھا اور کلام کیا تھا، جس کا حوالہ ہمیں یسایہ 9 باب اور اس کی 9 باب اس کی 6 آیت میں ملتا ہے. بالکل. اور یہ حوالہ بھی میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی. یہ بڑا مشہور حوالہ ہے جو کرسمس پہ کافی پڑھا جاتا ہے. کرسمس پہ بھی پڑھتے ہیں اور زبانی اپنے بچوں کو بھی یاد کرواتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. جی بالکل. اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ابدی ابنیت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا کہ الوہیت کو ظاہر کیا گیا، اور پھر اس کی ابدی ابنیت کو یعنی کہ سنشپ کو جو ہے وہ یہاں پر ظاہر کیا، اور لکھا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوا اور ایک بیٹا بخشا گیا. یاد رکھیں کہ خداوند خدا کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ جو ابدیت سے تھا وہ دنیا کو بخشا گیا. بالکل. الیاسف، اکثر ایک بات ہے جو لوگوں کے ذہن میں آتی ہے اور وہ سوال کرتے ہیں کہ آخر خداوند یسوع مسیح نے انسان کے لیے نجات کیسے حاصل کی؟ دیکھیں، خدا نے خداوند یسوع مسیح میں ہو کر ہمارے لیے نجات کا راستہ نکالا. خداوند راست ہے، خداوند پاک ہے، خداوند عادل ہے، وہ پیار کرنے والا خدا ہے. لیکن ہم نے جیسے پڑھا کہ خدا عادل خدا بھی ہے. وہ ایک گناہ گار انسان کو ایسے نہیں چھوڑے گا. سزا ملنی لازمی تھی، ہم سزا کے حقدار تھے، لیکن خدا نے اس سزا میں اس سزا کے لیے اپنے بیٹے کو ہمارے عوض جو ہے وہ قربان کر دیا، تاکہ اس کی قربانی کے وسیلے سے، اس کی صلیبی موت کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں، اور وہ ہماری جگہ جو ہے وہ سزا برداشت کر پائے. اور اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، یسایہ اس کا 53 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت. اور اگر یہ حوالہ آپ ہمارے لیے مہربانی کر کے پڑھیں. جی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. جی، اس ہم حوالے میں صاف اور واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہماری خاطر سزا اٹھائی، ہماری خاطر سارا دکھ اور تکلیف برداشت کی، اور یہ خدا کی محبت کو جو ہے وہ یہاں پر ظاہر کرتی ہے. اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16 آیت پڑھیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. بالکل. جی ہاں یاسف، اور کیونکہ خداوند جسم کے اعتبار سے تو مارے گئے تھے، لیکن روح کے اعتبار سے وہ زندہ ہوئے تھے، اور اس کا حوالہ ہمیں پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں بھی ملتا ہے. بالکل. اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر موت کے شکار نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ موت پر فتح مند ہوئے، اس لیے کہ وہ اس کے بعد زندہ ہوئے اور ہمارے لیے ایک امید بنے. بالکل. الیاسف، میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم خداوند کا کلام سناتے ہیں تو ہمیں صرف خداوند یسوع مسیح کی موت ہی کا نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے فاتح انداز سے جی اٹھنے کا ذکر کرنا بھی بے حد اہم ہے، جس کا حوالہ ہمیں اگر ہم دیکھیں تو پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 4 اور 17ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھے تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو. جی، بڑے واضح طور پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح جی ہی نہ اٹھتے تو ہمارا ایمان بیکار ہے. اگر خداوند یسوع مسیح جی نہیں اٹھتے تو ہم انجیل کی منادی جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے. اور یہاں پر جو ہے وہ کام ختم نہیں ہوا، بلکہ خداوند نے اس نظام کو، اس مسئلے کو، گناہ کے مسئلے کا حل ہمارے سامنے پیش کیا جو خداوند یسوع مسیح میں ہے. لیکن ہم اس نجات میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس نجات بخش ایمان سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں. بالکل. اور الیاسف، میں چاہتی ہوں کہ ہم خداوند کا یہ کلام جو ہے وہ اپنے جو گرد و نواح میں لوگ رہتے ہیں ان تک بھی ضرور لے کر جائیں. جی بالکل. اور جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آج جو کچھ سیکھا ہے اس کا اعادہ بھی کریں، اور پھر جاتے ہیں نیبرز کی طرف اور جا کے ضرور کلام سناتے ہیں. بالکل. انجیل کا پیغام یہ ہے کہ مسیح نے صلیبی موت کے وسیلے ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا ہے اور یوں خدا کے انصاف کا تقاضا پورا کیا. خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور ہم ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے راست باز ٹھہرے ہیں. خدا ان سب کو نجات بخشتا ہے جو اس کے پاس یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے آتے ہیں.
کاشفہ یہ تو میں خدا کا زندہ بخش کلام سننے کے بعد بہت ہی موٹیویٹ ہو گیا ہوں کہ اپنے پڑوسیوں کی طرف جائیں اور جا کے انہیں بھی خدا کا یہ کلام سنائیں. ضرور. تو کیوں نہ چلیں. چلو. لیٹس گو.